تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور اب ہم آیت 9 سے 13 پڑھیں گے، یعنی کہ پیدائش کی کتاب باب 40 اور اس کی آیت 9 سے 13 لکھا ہوا ہے۔ تب سردار ساخی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے، اور اس کے سب گوچوں میں پکے پکے انگور لگے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالے میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلی کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، سب سے بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خدا پرانا عہد نامہ میں خوابوں کا استعمال کرا اور لوگوں پہ ظاہر کرا کہ انہیں ان کے زندگی میں آگے چل کے کیا کرنے والا ہے۔ کئی جگہوں پہ خدا خوابوں کا استعمال کرا۔ فرعون کو خواب دیا، نبوکدنضر کو خواب دیا، اور کئیوں کو خواب دیا۔ بعضی وقت خدا ہم سے خوابوں کے ذریعے سے بھی بات کرتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا خواب ساخی کو دیا، مگر اس کا جواب یوسف کو دیا۔ پیارے بھائی بہن، ہمارا خواب دیکھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے خواب کا جواب بھی ملنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم خدا سے دعا کرنا کہ خداون میرے کو خواب کی تعبیر دینے کی طاقت دے۔ آپ اپنی زندگی میں غور کرے ہوں گے کہ کئی مرتبہ آپ سوچ لے کے بیٹھے تھے ہوں گے کہ میں جو خواب دیکھا اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، ساخی اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا تھا، اور اسے اس کے خواب کی تعبیر مل گئی۔ یوسف اس کے خواب کی تعبیر دیے اور بتائے کہ تم بحال کیے جاؤ گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یوسف تعبیر دینے کے بعد ساخی سے کیا امید رکھتے ہیں۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں یوسف ساخی کے سامنے 4 باتیں رکھتے ہیں: مجھے یاد کرنا، مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، فرعون سے میرا ذکر کرنا، مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا۔ میرے بھائی، انسان دل کی خواہش ظاہر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ یوسف اپنے دل کی خواہش ساخی سے ظاہر کرے۔ انہوں بندش میں رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ آزاد رہنا چاہتے تھے۔ ہر ایک انسان کی خواہش یہ ہے کہ انہیں آزاد رہنا۔ یوسف جانتے تھے کہ اگر ساخی فرعون سے سفارش کر دیں گا تو شاید ان کا کام بن جائے گا۔ یوسف یہ امید پہ تھے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو بندش سے کوئی چھڑا سکتا بولے تو صرف خدا کے سوائے اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یوسف کو یہ بندش سے چھڑانے والا خدا تھا۔ اب تو میں یہ بات کا ذکر نہیں کروں گا، مگر آگے ہم یہ بات پہ غور کریں گے آگے چل کے۔ مگر یہ پکی بات تھی کہ یوسف جلد سے جلد قید خانے کے باہر آنا چاہتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، یا میں آپ کے سامنے ایک روحانی بات رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کے بندش میں ہے، اس وقت بندش میں ہے، اور گناہ کے غلام ہے۔
اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 8 اور اس کی آیت 34 دیکھیں گے تو یسوع مسیح بولتے ہیں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ گناہ کے بندش اور گناہ کے غلامی سے ہم کو چھٹکارا دینے کے لیے خدا یسوع مسیح کو 2000 سال پہلے ایک انسان بنا کے یہ زمین پہ بھیج دیا۔ یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے اور اپنے لیے 12 شاگرد بنائے اور ان کو اور بھی لوگوں کو خدا کی تعلیم اور خدا کے بادشاہت کے بارے میں بتائے۔ اور جب ان کا وقت پورا ہوگا صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے، تو انہوں ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ گئے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا، یعنی کہ انسان گناہ کے بندش سے آزاد ہو جائیں گا، انسان گناہ کے غلامی سے آزاد ہو جائیں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنے گناہ کے بندش سے چھٹکارا پانا چاہیں گے کیا؟ تو یا اگر ہم دیکھیں گے تو یوسف قید سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، مگر ان کو ساقی کی طاقت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ خدا کے طاقت کی ضرورت تھی۔ یوسف اپنے دکھ کے بارے میں ساقی سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانے میں ڈالا جاؤں۔ پیارے بھائی بہن، یا یوسف اپنا منہ ساقی کے سامنے کھولتے ہیں اور اپنا دکھ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیارے دوست، ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے دکھوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا۔ اس میں ایک اچھی بات کیا ہوتی بولے تو ہمارا دل ہلکا پڑ جاتا ہے۔ دکھوں کو دل میں رکھ لے کے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کام کرنے سے ہمارے صحت پہ اس کا بہت بڑا اثر پڑتا اور ہم بیمار بھی ہو جا سکتے۔ یوسف کے دل میں یہ بات کئی دنوں سے تھی اور ساقی کے سامنے ان کو پورا موقع ملا بیان کرنے کے لیے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یوسف کے دل میں اس وقت امن اور چین پڑا ہوگا جس وقت انہوں ساقی کے سامنے بیان کرے اپنے دکھوں کے بارے میں۔ آیت 16 اور 17 پڑھیں گے۔ جب سردار نانپس نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یہاں نانپس جب دیکھا کہ ساقی کے خواب کی تعبیر اچھی نکلی تو اس کی امید یہ تھی کہ اس کے بھی خواب کی تعبیر اچھی نکلیں گی۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے میرے بھائی کہ ایک خواب کی تعبیر اچھی ہے تو دوسرے خواب کی بھی تعبیر اچھی رہنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الگ الگ خواب اور الگ الگ تعبیر ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یوسف نانپس سے کیا بولتے ہیں۔ آیت 18 اور 19 میں لکھا ہوا ہے، یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کرا کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دیں گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پیارے دوست، خدا کی مرضی ہر ایک انسان کے لیے الگ الگ ہے۔ اب ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ خدا کیوں ساقی کو چھوڑ دیا اور نانپس کو موت کے بارے میں خواب دیا، مگر خدا جو بھی کرتا اس میں ایک مقصد ہے جو ہم نہیں جان سکتے، بلکہ صرف خدا جانتا۔ نانپس سوچا کہ تعبیر اچھی رہیں گی، مگر اس کا خیال غلط تھا۔
یاد رکھو کہ ہمارے خیال اور ہماری سوچ زیادہ تر غلط ہوتی ہے۔ انسان کا دماغ چھوٹا ہے اور وہ ایک حد تک ہی کام کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یوسف کی یہ تعبیر صحیح ہوتی یا نہیں۔ آیت 20 سے 23 تک پڑھیں گے۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساخی اور نانپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساخی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا، اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا۔ پر اس نے سردار نانپس کو پھانسی دلوائی، جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا۔ لیکن سردار ساخی نے یوسف کو یاد نہ کیا، بلکہ اسے بھول گیا۔ تو میرے بھائی، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خواب پورا ہوتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، ایک بات آپ لوگاں ضرور یاد رکھنا کہ خدا جو آپ پہ ظاہر کرتا وہ پورا ہوتا ہے۔ ساخی اور نانپس کا خواب پورا ہوا۔ ساخی کو پھر واپس اپنی جگہ پہ لایا گیا، مگر نانپس موت کے گھاٹ اتر گیا۔ مگر نانپس کا تو میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہوں گا، لیکن ساخی کے بارے میں میں کچھ بولنا چاہوں گا۔ ذرا غور سے سنو۔ جب ساخی اپنے جگہ پہ پہنچا تو کیا یوسف کو یاد کرا؟ کیا کلام بتاتا ہے کہ انہیں بھول گیا۔ میرے بھائی، ہم کام تو نکالتے، مگر جو ہمارے لیے کام کرتا اس کو ہم پوری طرح سے بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ انسان کے لیے کوئی بات بھول جانا بہت آسان ہے، اور یہ ساخی آسانی کے ساتھ بھول گیا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے زندگی میں ہوتا ہے وہ آگے چل کے ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خدا ہمارے اچھے کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ یوسف کی کیا حالت ہوئی ہوں گی۔ یوسف شاید یہ امید میں تھے ہوں گے کہ ساخی کب فرعون کو ان کے بارے میں بولیں گا اور کب انہوں قید خانے سے چھٹکارا پائیں گے۔ بیچارے یوسف اپنی امید کھو بیٹھے ہوں گے۔ یا اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو یا انہوں صرف غلامی نہیں ہیں، بلکہ ان کو جھوٹے الزام میں قید خانے میں ڈالا گیا ہے۔ قید خانے کے سلاح خاں ایسا ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں واقعی میں گناہ کرے ہیں، جو کہ یہ سچائی نہیں ہے۔ یا یوسف قید خانے میں سڑ رہے تھے اور پوتیفر ان کو پوری طرح سے بھول گیا ہوں گا۔ ساخی جب قید خانے سے چھٹا تو اس کو یوسف کی یاد نہیں آئی۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ انہیں اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہوں گا۔ پیارے بھائی بہن، خدا یوسف کو ایک اچھے ارادے سے قید خانے میں رکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، اگر ساخی فرعون کو یوسف کے بارے میں اس وقت بول دیتا، یا سمجھو کہ یوسف نادان ہیں اور اس کے خواب کی تعبیر دیے ہیں، تو فرعون شاید تعریف کرتا تھا ہوں گا اور خوش ہوتا تھا ہوں گا، مگر اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر فرعون ان کو چھوڑ بھی دیتا تو یوسف اپنے گھر کو واپس پہنچ جاتے تھے۔ ان کا تو ارادہ تھا، شاید ان کی آنکھ تھی کہ جیسا جیل سے چھوٹیں گے انہوں گھر کی راہ لیں گے، مگر خدا ایسا ہونے نہیں دیا۔ خدا کا ارادہ یوسف کے لیے بالکل الگ تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ یوسف فرعون کے خواب کی تعبیر دینا، اور فرعون ان کو قید خانے سے نکال کے مصر کا حاکم بنانا، اور یوسف اپنے گھرانے کو ان کے پاس بلا لینا، اور ان کے بھائیاں ان کے آگے جھکنا اور سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ خدا یوسف کے خواب کو جو انہیں دیا تھا ان کے زندگی میں پورا کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی، خدا کلام کرتا اور کلام کو پورا کرنا چاہتا ہماری زندگی میں۔ ویسا خواب جب دیتا تو خواب کو بھی جو ہے ہماری زندگی میں پورا کرنا چاہتا۔ پیارے بھائی بہن، اگر آج آپ مصیبت میں ہیں، اگر آج آپ کو کوئی سننا نہیں چاہتا ہے،
اگر آج کوئی آپ کا ساتھ دینا نہیں چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ خدا اس میں سے آپ کے لیے ایک اچھی بات نکالنا چاہتا ہے۔ اس وقت آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہوں گی، مگر یہ تکلیف آپ کے آئندہ کے زندگی کے بہتری کے لیے ہے، اور آپ کے ترقی کے لیے ہے، اور آپ کے کامیابی کے لیے ہے۔ تو میرے دوست، اگر آپ مصیبت میں ہیں یا تکلیف میں ہیں، پریشان مت ہو، خدا آپ کی زندگی میں کام کرنے والا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ یوسف کافی مصیبتوں میں تھے، مگر یہ مصیبت ان کے زندگی کے ترقی کے لیے تھی، جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے یہ بات۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پیدائش کی کتاب باب 40 میں ہم دو باتیں دیکھیں۔ پہلی بات تھی یوسف خواب کی تعبیر دیتے ہیں، اور دوسری بات تھی خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ اب ہم آئیں گے باب 41 پہ اور اس پہ غور کریں گے۔ پہلی بات جو ہم یہ باب میں دیکھتے ہیں وہ ہے بادشاہ فرعون خواب دیکھتا ہے۔ آیت 1 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ساقی قید خانے سے نکل گیا تھا، اور جو عہدے پہ انہیں تھا وہ عہدہ پھر بادشاہ کی طرف سے مل گیا اس کو، مگر ساقی یوسف کو یاد نہیں کرا۔ مگر ساقی نکلنے کے بعد یوسف اور 2 سال قید خانے میں اپنی زندگی گزارے۔ 2 سال اور قید خانے میں زندگی گزارنے کے بعد بادشاہ فرعون خواب دیکھتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے فرعون کیا خواب دیکھا۔ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے، اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگی۔ ان کے بعد اور 7 بدشکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلیں، اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئی۔ تو یہاں ہم 2 قسم کے گایوں کو دیکھیں۔ پہلے ہم دیکھیں کہ موٹے موٹے گایاں نکلے اور چرنے لگے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ دبلے گایاں نکلے اور موٹے گایوں کے پاس جا کے کھڑ گئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آیت 4 پڑھیں گے، اور یہ بدشکل اور دبلی دبلی گایاں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا۔ تو پیارے بھائی بہن، دبلے گایاں جو ہیں خوبصورت موٹے گایوں کو کھا لیے، اور اس کے بعد فرعون نیند سے اٹھا۔ فرعون جو ہے گھبرا گیا تھا کہ یہ کیسا بھیانک خواب ہے۔ انہیں اٹھا تو ضرور، مگر اس کے دل و دماغ میں کیا بات آئی یہ تو نہیں معلوم ہے، مگر کلام بتاتا ہے کہ انہیں سو گیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرعون کا خواب پورا نہیں ہوا۔ خدا اتنی آسانی کے ساتھ فرعون کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلانے والا خدا ہے اور جگانے والا خدا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ یہ بات سے یقین کرتے ہیں۔ اور خواب دکھانے والا بھی خدا ہے۔ فرعون کو انہیں اور ایک خواب دکھانا چاہتا تھا، اس لیے خدا اس کو سلا دیا پھر واپس۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا اس کو دوسرا خواب کیا دکھاتا ہے۔ آیت 5 سے 8 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور وہ پھر سو گیا، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک دانتی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی اچھی بالیں نکلی۔ ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئی، اور فرعون جاگا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا۔ اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ میرے بھائی، جب خدا کام کرنے نکلتا ہے تو
پوری طریقے سے سمجھداری کے ساتھ اور وقت سے کام کرتا ہے۔ خدا یوسف کو قید خانے سے نکالنا چاہتا تھا۔ کئی کو بولے تو ان کو خدا سارے مصر کا حاکم بنانا چاہتا تھا، اور وہ خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا جو 2 خواباں انہیں ان کو اس وقت دیا تھا جب انہوں 17 برس کے تھے۔ تو جب فرعون کو اپنے یہ 2 خواب سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے جادوگروں کو بلوایا، اور وہ سارے لوگوں کو بلوایا جو عقل مند تھے۔ انسان چاہے کتنا بھی عقل مند کیوں نہ رہو، چاہے اس میں کتنی بھی سمجھ کیوں نہ رہو، انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا اس کو طاقت نہیں دیا۔ میرے بھائی، طاقت دینے والا خداوند ہے، اور بغیر خدا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جادوگراں فرعون کے پاس آئے، مگر فرعون کے خواب کی تعبیر نہیں دے سکے، اور وہاں اس وقت ساقی فرعون کے بازو کھڑا تھا اور سن رہا تھا کہ جادوگراں کیا بول رہے ہیں۔ مگر جب دیکھا کہ ان لوگاں بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہیں دے سک رہے ہیں، تو اس کو ایک دم سے یاد آیا کہ یوسف اس کے خواب کی تعبیر دیے تھے۔ میرے بھائی، یہاں خدا اس کے دل و دماغ میں کام کرا اور اس کو یوسف کے بارے میں یاد دلایا۔ کلام بتاتا ہے کہ ساقی فرعون کو یوسف کے بارے میں بولا کہ جب انہیں قید خانے میں جرم کے وجہ سے ڈالا گیا تھا، اور اس کو جب خواب پڑا تو یوسف اس کے خواب کی تعبیر دیے، اور وہ تعبیر صحیح تھی۔ کلام بتاتا ہے کہ جب فرعون ساقی کے یہ بات کو سنا تو یوسف کو بلا بھیجا، اور یوسف کئی سالوں کے بندش کے بعد آزاد ہوئے اور فرعون کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے زندگی میں 2 باتیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے حوالے کرنا خدا کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں خدا کے وقت کا انتظار کرنا۔ اور یہ 2 باتیں یوسف کی زندگی میں تھے، جس کے وجہ سے انہوں خدا کو پورا موقع دیے، خدا کو ان کی زندگی میں کام کرنے کے لیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔